یقین کریں اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گہرائی اور تفصیل سے پڑھنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو آزمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلیں وہ ان سے کہیں زیادہ بڑی تھیں جن کا آپ ابھی سامنا کر رہے ہیں۔ پھر بھی آپ صبر کرتے تھے، پھر بھی آپ ثابت قدم تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نظر ہمیشہ اصل کامیابی پر تھی، آپ کی توجہ ہمیشہ منزل پر تھی۔ آپ کو معلوم تھا کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا لیکن معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ انسان جو کر سکتا ہے وہ محدود ہے، باقی سب اللہ کے حوالے۔ جیسے ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، وہ اپنی پوری مہارت سے گاڑی چلا سکتا ہے، اسے بہترین ڈرائیور کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا وہ منزل تک پہنچے گا یا نہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی پوری کوشش کریں، باقی اللہ کے سپرد کر دیں، اور جو اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے اس پر راضی رہیں۔ جی ہاں، زندگی میں چیلنجز آئیں گے، رکاوٹیں بھی آئیں گی، کچھ بہت بڑی بھی ہوں گی۔ اگر وہ رکاوٹیں آپ کی اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں تو فوراً توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب بھی آپ کوئی ایسی بات سنیں جو آپ کے دل کو چھو جائے اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے کہی گئی ہو تو شیطان کے اس دھوکے میں نہ آئیں جو کہتا ہے رمضان آنے دو، بس 3 مہینے باقی ہیں، رمضان میں سب بدل دوں گا۔ کیا پتا آپ رمضان دیکھ بھی سکیں یا نہیں؟ اپنے دل میں ابھی ارادہ کریں، یا اللہ میں ابھی بدل رہا ہوں، میں نے ابھی ایک قدم آگے بڑھایا ہے، میں آج سے اپنی بری عادت چھوڑ رہا ہوں، بس اب ختم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری کون سی بری عادتیں ہیں، کچھ بہت بری ہیں، کچھ شاید معمولی سمجھی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان عادتوں کو بدلیں، یہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ یاد رکھو، صرف یہ کہنا کہ میں اپنی عادتیں بدلنے والا ہوں کافی نہیں ہوتا۔ اگر آپ صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے اور عملی قدم نہیں اٹھائیں گے تو منزل حاصل نہیں ہوگی۔ ایک شخص کہتا ہے میں حج پر جانا چاہتا ہوں، میں عمرہ پر جانا چاہتا ہوں، مگر نہ وہ پیسے بچاتا ہے، نہ ویزا کے لیے درخواست دیتا ہے، نہ تیاری کرتا ہے، نہ معلومات حاصل کرتا ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اچانک کوئی جن نمودار ہوگا اور کہے گا تمہاری دعا قبول ہو گئی، چلو عمرہ کے لیے، اور تم اڑ کر چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ کوشش کرو، کچھ قدم اٹھاؤ، پیسے بچانا شروع کرو، ویزا کے لیے اپلائی کرو، لوگوں سے پوچھو کہ کیسے کرنا ہے، رہائش بک کرو، دل کو پاک کرو، کیونکہ جن کے دل صاف نہیں ہوتے وہ اللہ کی رحمت کے لائق نہیں ہوتے۔ اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو دل کو تھوڑا سا صاف کرنا ہوگا۔ جب تم اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ گے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں ایک بازو قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور دوبارہ دہرا رہا ہوں، اگر آپ اللہ کی طرف آہستہ بڑھیں گے تو اللہ آپ کی طرف تیزی سے بڑھے گا، اگر آپ چل کر آئیں گے تو وہ دوڑ کر آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف آئیں۔ آپ اللہ سے منہ موڑ کر یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ اللہ آپ کی طرف خود بخود آ جائے گا۔ پھر بھی اللہ کی رحمت سے وہ ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں بہت کچھ ملے گا، لیکن شاید وہ نہیں جو تم چاہتے ہو، کیونکہ یہ دنیا خواہشیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں ہر چیز عطا ہو جائے تو پھر جنت کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ اسی لیے اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی تمام خواہشیں اس دنیا میں پوری ہوتے نہیں دیکھے گا۔ ضروری ہے کہ کچھ کمی رہے تاکہ ہم جنت کی قدر کر سکیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو دل چاہے گا، اور جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی ہمارے ذہن بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں کیا کچھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے کبھی سوچا۔ اکثر خواتین مذاق میں کہتی ہیں کہ اگر شوہر بھی جنت میں ہوگا تو خوشی نہیں ہوگی،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت میں ہر چیز کامل ہوگی. تمہارا شوہر بھی کامل کردار، کامل جسم اور تمہارے ذوق کے مطابق ہوگا. اب بتاؤ، کیا تب بھی نہیں چاہو گی؟ کچھ خواتین پھر بھی انکار کرتی ہیں، تو سوچو کہ انہیں دنیا میں کتنا صبر کرنا پڑا. میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح کچھ مرد حضرات بھی یہی سوچتے ہوں گے. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بچائے اور جنت عطا فرمائے. اصل کامیابی یہ ہے کہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو کبھی بھی افسوس نہیں کریں گے کہ ہم نے دنیا میں محنت کیوں کی. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ دوسرے جنت میں جا رہے ہیں اور ہم ان میں شامل نہیں، تو اس وقت حسرت ہوگی. اس لیے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے اعمال ہم خود بھی جانتے ہیں کہ وہ شاید کافی نہ ہوں. ہماری نیت، ہمارا اخلاص اور ہمارے عمل کا طریقہ کبھی کبھی ہمیں خود بھی لگتا ہے کہ یہ جنت کے لیے کافی نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسی چیز ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر کبھی آئی. تو اگر آپ نے کسی چیز کا تصور بھی کیا ہے تو جنت میں اس سے بھی بہتر ہے. جنت ایسی ہے جس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اس کامیابی کے لیے ہمیں صبر کرنا ہوگا. کیسا صبر؟ ایسا صبر کہ ہم اللہ کے احکامات کو اس کے طریقے سے ادا کریں، نہ کہ اپنی مرضی سے. مثال کے طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فجر کی نماز میں دیر سے اٹھ کر ظہر کے وقت پڑھ لوں گا، کیونکہ آپ وقت نہیں چنتے، اللہ چنتا ہے. اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت پڑھوں گا، کیونکہ وہ بھی اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے. اسی لیے صبر کی ضرورت ہے. صبر کا مطلب صرف مشکلات برداشت کرنا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا بھی ہوتا ہے. صبر کا مطلب ہے خود کو ان کاموں سے روکنا جو اللہ کے غضب کا سبب بنے، جو سیدھے راستے میں رکاوٹ بنے. شیطان راستے کے دونوں طرف بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو مختلف راستوں کی طرف بلاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ مومنوں سے کہیں، یعنی یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. ہر ایک راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ تم اللہ کے خوبصورت اور سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. لہٰذا یہ مان لینا ضروری ہے کہ شیطان کا وجود ہے، برائی کا وجود ہے، لیکن ایک مومن خود کو بچاتا ہے. یہی اصل